بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ کے بارے میں بات کروں گی۔ سورہ بقرہ کے بے شمار بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ آلریڈی یہ جانتے ہوں گے۔ ویسے تو ہمارا قرآن پاک پورا کا پورا ہمارے لیے بے شمار فضائل رکھتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ہر دکھ تکلیف پریشانی اور بیماری کا حل موجود ہے۔ میں اسپیشلی آج سورۃ بقرہ کی اس وجہ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ اس سورت کے کچھ ایسے معجزات ہیں جن کا بہت زیادہ اثر میں نے اپنی فیملی کے لوگوں میں دیکھا، اور جب میں نے خود اسے سٹارٹ کیا، سورۃ بقرہ کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس حد تک ہماری زندگیوں کو افیکٹ کرتی ہے، کتنے پازیٹیو اثرات ہیں اس کے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جو لوگ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں انہیں اللہ پاک کوئی آزمائش نہیں ڈالتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی آزمائش سے گزارے جا رہے ہیں تو ایک مسلمان مومن کا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزارتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اور جس میں ہمت و حوصلہ ہوتا ہے، اور ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان مشکلات کو فیس کرنے سے اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے، اور بے شک اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں جو حل نہیں ہو رہا، آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، تو اس صورت کو لازمی اپنائیں، اس کو سٹارٹ کریں۔ اس کو سٹارٹ کرنا تو مشکل ہوگا کیونکہ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں انہیں آلریڈی پتہ ہوگا کہ یہ 28 پارے ہیں۔ شروع میں جب میں نے بھی سٹارٹ کی تو مجھے بھی مشکل پیش آئی، لیکن یقین کریں جب آپ کی روانی سٹارٹ ہوتی ہے نا، آپ اسے ڈیلی پڑھنا شروع کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو 1 گھنٹے میں آپ یہ 28 پارے جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں بھی اب جو ہوں وہ 28 پارے جو ہوں وہ 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ سے اس کی تلاوت کر لیتی ہوں۔ یہ ایک لگن ہوتی ہے اپنے رب سے ملنے کی، اور اس کی جو برکات ہیں نا وہ بے شمار ہیں، اور جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے نا وہاں شیطان نہیں داخل ہوتا۔ آج کل ہمارے گھر میں جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں سب شیطان کی وجہ سے۔ جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں نا تو اس گھر میں شیطان اس گھر سے دور رہتا ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس سورہ کو پڑھنے پر زور دیا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی ریزن ہوگی جو آپ کو نہیں پتہ چلتی، لیکن جب آپ اس کو تلاوت اس کی سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو اپنی زندگی میں اس کے اثرات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو سب سے بڑی بات کہ ہمیں سکون ملتا ہے جو آج کل ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ہم اچھا کھاتے ہیں الحمدللہ، اچھا پہنتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، تو اس کی تلاوت سے آپ کو وہ سکون ملے گا، وہ سکون میسر ہوگا آپ کو، اور آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا۔ اور اس کی آخری 3 آیات میں تو اس میں اعظم موجود ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر اس پہ بات کریں تو ایک الگ سے ویڈیو بن جائے گی، اتنی فضیلت اور اتنی برکات ہیں آخری 3 آیات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، جس طرح سے 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، اس طرح سے قرآن پاک کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دن میں چاہیں تو 1 رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں 1-2 لائنیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ آپ پڑھیں لازمی، اپنے قرآن پاک کو کھولیں لازمی۔ کتنے خاندان ایسے ہیں جن کے گھروں میں قرآن پاک رکھے اوپر دھول مٹی جم جاتی ہے اور وہ قرآن پاک کو نہیں کھولتے۔ اس سے پہلے کہ ہم پر قبروں کی دھول مٹی اور گرد پڑے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، اپنے رب کو یاد کیجیے، بے شک وہی ہمارا رب ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔